نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا زکوٰۃ میں اونٹ دینا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک صاحب کے پاس گیا اور ان سے ان کے مال کی تفصیل معلوم کی تو ان پر ایک اونٹ کا بچہ 1 سالہ واجب تھا۔ میں نے ان سے اس کا مطالبہ کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ 1 سال کا بچہ نہ دودھ کے کام کا نہ سواری کے کام۔ انہوں نے ایک نفیس عمدہ جوان اونٹنی سامنے کی کہ یہ لے جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں تو اس کو نہیں لے سکتا کہ مجھے عمدہ مال لینے کا حکم نہیں، البتہ اگر تم یہی دینا چاہتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور آج پڑاؤ فلاں جگہ تمہارے قریب ہی ہے، حضور کی خدمت میں جا کر پیش کر دو۔ اگر منظور فرما لیا تو مجھے انکار نہیں، ورنہ میں معذور ہوں۔ وہ صاحب اونٹنی کو لے کر میرے ساتھ ہو لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس آپ کے قاصد زکوٰۃ کا مال لینے آئے تھے اور خدا کی قسم مجھے آج تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ آپ یا ان کے قاصد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے قاصد نے میرے مال میں کبھی تصرف فرمایا ہو، اس لیے میں نے اپنا سارا مال سامنے کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں 1 سالہ اونٹ کا بچہ زکوٰۃ کا واجب ہے۔ حضور 1 سال کے بچے سے نہ تو دودھ کا ہی نفع ہے نہ سواری کا، اس لیے میں نے ایک عمدہ جوان اونٹنی پیش کی تھی جس کو انہوں نے قبول نہیں فرمایا، اس لیے میں خود لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر واجب تو وہی ہے جو انہوں نے بتلائی، مگر تم اپنی طرف سے زیادہ اور عمدہ مال دو تو قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر مرحمت فرمائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حاضر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور برکت کی دعا دی۔ فائدہ: یہ زکوٰۃ کے مال کا منظر ہے۔ آج بھی اسلام کے بہت سے دعوے دار ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے ادا کرنے میں زیادتی کا تو کیا ذکر ہے، پوری مقدار بھی ادا کرنا موت ہے۔ جو اونچے طبقے والے زیادہ مال والے کہلاتے ہیں ان کے یہاں تو اکثر و بیشتر زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں، لیکن جو درمیانی حیثیت کے لوگ ہیں اور اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں وہ بھی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خرچ اپنے عزیز رشتہ داروں میں یا کسی دوسری جگہ مجبوری سے پیش آئے اس میں زکوٰۃ ہی کی نیت کر لیں۔ حضرات شیخین کا صدقے میں مقابلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاقاً اس زمانے میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا۔ میں نے کہا آج میرے پاس اتفاق سے مال موجود ہے، اگر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کبھی بھی بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر خوشی خوشی میں گھر گیا اور جو کچھ بھی گھر میں رکھا تھا اس میں سے آدھا لے آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا کہ چھوڑ آیا۔ آقا نے فرمایا کہ آخر کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا کہ آدھا چھوڑ آیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کچھ رکھا تھا سب لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟
انہوں نے فرمایا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت اور ان کی رضا اور خوشنودی کو چھوڑایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ فائدہ: خوبیوں اور نیکیوں میں اس کی کوشش کرنا کہ دوسرے سے بڑھ جاؤں، یہ مستحسن اور مندوب ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے۔ یہ قصہ غزوہ تبوک کا ہے۔ اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی خاص طور سے ترغیب فرمائی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے حوصلے کے موافق بلکہ ہمت و وسعت سے زیادہ اعانتیں فرمائیں۔ جزاہم اللہ عنا وعن سائر المسلمین احسن الجزاء، آمین۔ بزرگان محترم، خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے۔ خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے۔ زندگی کو دریا کے پانی کی طرح، زندگی کو دریا کے پانی کی طرح وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہنا پڑتا ہے۔ دل کے سمندر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے، دل کے سمندر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے تو آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنا پڑتا ہے۔ امیر ہو یا کہ غریب، شاہ ہو یا کہ گدا، شاہ ہو یا کہ گدا، ایک دن دنیا کو الوداع کہنا پڑتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس کا ترجمہ منظوم یوں کیا ہے ارشاد عالی عیاں کرو، عیاں یعنی ظاہر، ہے ارشاد عالی یعنی حضور کا ارشاد، ہے ارشاد عالی عیاں کرو، مردے کے محاسن بیاں کرو۔ آج جس خاتون کا انتقال ہوا آپ سب جانتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے سبھی نے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی ہو۔ بڑی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، 95 کے قریب عمر تھی، اور اسلامی اعتبار سے 2 سال اور پھر بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارا جو یہ علاقہ جس میں میں اور آپ موجود ہے، رہائش پذیر ہیں، شروع میں بالکل چند گنے چنے مسلمانوں کے گھرانے تھے۔ تعلیم کا بھی کوئی باقاعدہ جیسا آج نظم موجود ہے اس زمانے میں نہیں تھا۔ جب تعلیم کا نظم نہیں تھا تو مسجد کا کیسے ہوگا؟ مسجد بھی نہیں تھی۔ نئے نئے مسلمان اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے، تو اس وقت یہ خاتون کے جو رشتے میں ہمارے حسن بھائی، سعید بھائی، فاروق بھائی کی والدہ ہوتی ہے، ان کے والد مرحوم حافظ عبدالحی علی بھائی، سنا کہ یہ ہولوے میں رہتے تھے، اور چونکہ
وہ حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ، تو اس علاقے میں بچوں کو مکتب کی اور دین کی ضروری تعلیم دینے آیا کرتے تھے، اور ایک عرصہ ایسا بھی گزرا ہے کہ انہوں نے بغیر کوئی تنخواہ اور فیس لیے بچوں کو پڑھایا۔ اور اوسبل ڈسٹن روڈ پر، جس پر ہمارے ہمارے امتیاز بھائی رہتے ہیں، تو اس طرف نہیں بلکہ وہ دوسری طرف، وہاں ایک مکان، ان کا نام بھی تھا عبدالحی علی بھائی، تو اس میں تعلیم دی جاتی تھی، اور سنا کہ ایک وقت تک انہوں نے بھی کوئی چارج نہیں کیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ دھیرے دھیرے ماشاءاللہ دین کا ماحول بننے لگا۔ مدرسے میں یعنی چلتا پھرتا مدرسہ، سنا کہ کچھ عرصہ اس مکان میں پڑھایا، کچھ فلاں کے مکان میں، کچھ فلاں کے مکان میں، گویا کہ موبائل مدرسہ تھا۔ ہاں، اور ہمارے ابراہیم بھائی شیخ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر ہم پر عافیت کے ساتھ قائم رکھے، مجھے سنانے لگے ایک دن کہ مولوی صاحب ایسا ہوتا تھا، ہم آئے تو کہ کسی نے نیا مکان خریدا، تو اب کوئی باقاعدہ مسجد نہیں تھی، تو اس کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ رمضان المبارک آئے تو قرآن کریم تراویح میں میرے گھر میں سنایا جائے، تو اس کے گھر میں پھر وہ قرآن کریم جو ہے وہ سنایا جاتا تھا تراویح کے اندر۔ تو یہ وہ خاتون ہے جو پہلے پہل اس علاقے میں مسلمان رہنے کے لیے آئے ہیں، تو اس وقت یہ آئے تھے، اور پھر بعد میں فوبگ روڈ پر، جس پر ہمارے جاوید بھائی رہائش پذیر ہے، وہاں آپ جانتے ہیں کہ ایک مکان لیا گیا اور نقیب الاسلام کے نام سے ایک سوسائٹی یہ قائم کی گئی۔ بہرحال ایک لمبی کہانی ہے، الحمدللہ کچھ حد تک مجھے وہ سب حالات معلوم ہے، وہ سب نہیں سنانا آپ کو، بتانا خالی یہ ہے کہ اس خاتون کی بھی بڑی قربانی رہی ہے۔ پہلے پہل جو لوگ یہاں آئے اور اسلام کا اور دین کی تعلیم کا چراغ روشن جنہوں نے کیا، اس میں اس خاتون کا بھی کردار رہا ہے، اس فیملی کا بھی کردار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ ان کے شوہر حافظ عبدالحی اور دوسرے عبدالحی علی بھائی، اور جن لوگوں نے بھی جو ہیں اس زمانے کے اندر اپنے گھر کے دروازے دین کی تعلیم کے لیے کھول دیے، وہ گھر کے دروازے نہیں کھولے بلکہ دل کے دروازے کھولے۔ چھوٹے بچے کو گھر میں آئے تو آپ جانتے کیا کچھ نہیں کرتے، کوئی پیشاب کر دیتا ہے، کوئی ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو ٹوائلٹ گندا کر دیتا ہے، گھر ادھر ادھر تتر بتر جو ہے ہو جاتا ہے۔ وہ سب کام کس کو کرنے پڑتے؟ بعد خاتون کو ہی کرنے پڑتے ہیں گھر کے اندر۔ تو بہرحال ان کی جو ہے وہ بڑی قربانی رہی ہے حافظ عبدالحی کی، اور یہ ان کی اہلیہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے۔ جو کچھ انہوں نے نیکی کے، خیر کے، خوبی کے، بھلائی کے، انسانیت کے کام کیے، اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت بخشے، اور حوض کوثر پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں انہیں بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو جام کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ایک خوبی کا صرف مجھے تذکرہ کرنا ہے، پھر وقت رہا تو آج جو ہمارا موضوع ہوتا ہے شب جمعہ میں، تو انشاءاللہ کچھ کلام اس پر کریں گے۔ اخیری 15-16 سال سے مرحومہ ان کے چھوٹے فرزند فاروق بھائی کے مکان میں رہائش پذیر تھیں۔
فاروق بھائی نے یہ بات آج بھی مجھے قبرستان میں سنائی، آج بھی فاروق بھائی نے، اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کوئی اپنا کمال بتانا آپ کو مقصود نہیں ہے، آپ جو کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں وہ دین کی محبت کی وجہ سے کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں، میری وجہ سے نہیں۔ میں تو ایک ذریعہ ہوں، ایک سبب ہوں، لیکن اصل آپ اگر کھینچے کھینچے چلے آئے تو وہ اس لیے کہ عبدالسلام دین کی بات بیان کرتا ہے، شریعت کی بات بیان کرتا ہے، تو اس لیے تو چونکہ بظاہر جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں، شیطان کہیں آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں یہ بات نہ ڈال دے میرے بھی کہ بھائی مجھے کوئی اپنی خوبی، اپنا کمال جو ہے بتانا مقصود ہو، واللہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایک خوبی تھی ان میں تو وہ بتانی ہے، اور اس میں تذکرہ کرنا میرا اپنا ناگزیر ہے۔ وہ یہ کہ ماشاءاللہ مرحومہ یہ جو ہماری تعلیم ہوتی ہے، چاہے عصر بعد ہوتی ہو، مغرب بعد ہوتی ہو، عشاء بعد، پابندی سے گھر پہ وہ یہ تعلیم سنتی تھی، پابندی سے۔ بلکہ فاروق بھائی نے بتایا کہ ہسپتال میں ہوتی تھی تو وہاں بھی مجھے موبائل پہ لائیو اسٹریمنگ ان کو آن کر دینا پڑتا تھا کہ بھائی مولوی صاحب کی تعلیم آ رہی ہوگی، تعلیم سننی ہے۔ لیکن ہسپتال میں فاروق بھائی نے بتایا کہ ہر وقت ممکن نہیں ہوتا، فرمانے لگے جو تیری تعلیم کا ٹائم ہے وہی نرس کے دیکھنے آنے کا ٹائم، تو وہ بند کر دیتی تھی۔ تو روزانہ جب بھی یہ تعلیم ہو تو وہ پابندی سے، فاروق بھائی بتاتے ہیں کہ وہ تعلیم سنتی تھی، تعلیم کا انتظار رہتا تھا، اور جب کبھی میں بیمار ہو گیا یا سفر میں گیا اور تعلیم ایک دو دن بن رہی تو فاروق بھائی کہتے تھے کہ والدہ میرا دماغ کھاتی تھی کہ مول صاحب آئے وا کہ نہیں، مول صاحب کہاں گیلاس، تعلیم જે છે તે કેમ નહીં થતી۔ તો એક દિન ફારૂક ભાઈ હસતે हुए મુझे કહેને લગે મોલ સાહેબ તમે જ્યાં બી જાય ને જલ્દી આવી જવાનું, પછી મમ્મી મને બહુ પૂછપૂછ કર્યા કરે کہ بھائی وہ تعلیم جو ہے کیوں نہیں آ رہی ہے، مولوی صاحب کہاں گئے، تعلیم جو ہے وہ کیوں شروع نہیں ہو رہی ہے۔ مومن کا یہی مزاج ہونا چاہیے۔ دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، یہ روایت مشکات شریف میں بھی موجود ہے کتاب العلم میں، اور ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح ہے، لن یشبع مؤمن من خیر یسمعه حتی یکون منتہاہ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی خیر کی باتوں سے، یہاں خیر سے مراد ہے دین کی بات ہے، محدثین نے تشریح کی ہے کہ یہاں خیر سے مراد ہے دین کی باتیں۔ فرمایا کہ مومن کا دل دین کی باتیں سن سن کر کبھی بھی سیر نہیں ہوتا۔ سن کر صرف ترجمہ نہیں کیا علماء نے، اس کا ترجمہ کیا ہے سن کر، یعنی وہ سنتا رہتا ہے دین کی باتیں مومن، لیکن کبھی اس کا دل سیر نہیں ہوتا۔ جیسے حرمین شریفین اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے، اور جس طرح وہاں جانا چاہیے، وہاں وقت گزارنا چاہیے، اس طرح جو ہے وقت ان سے گزروائے۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ 1 مرتبہ گئے ہو، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، لیکن کبھی جی بھرتا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں بھرتا۔ آدمی چاہتا ہے کہ بھائی اور جو ہے
وہاں میں جاؤں اور وقت گزاروں۔ میں یاد کر رہا ہوں، مجھے وہ شعر یاد ہے یا نہیں، اگر ہے تو آپ کو سنا دوں۔ گجرات کے اندر ایک بستی ہے راندیر، اور ہمارے سورت ضلع میں وہاں 2 دینی ادارے ہیں۔ ایک کا نام ہے دارالعلوم اشرفیہ اور دوسرے کا نام ہے جامعہ حسینیہ۔ جامعہ حسینیہ میں جنہوں نے قریباً 50 سال تک بخاری شریف کا درس دیا، اور گجرات کی جو صورت حال تبدیل ہوئی ہے، اور اس میں بھی ہمارے سورت بروچ اور نوساری کا علاقہ اور کاٹھیاواڑ کا علاقہ، جن علماء کی محنت رہی ہے، ورنہ ہماری طرف بھی بہت بدعت تھی، ہماری طرف بھی بہت بدعت تھی۔ میں نے آپ کو کسی وقت سنایا تھا، ڈیوزبری میں اب بھی بقید حیات ہے رابعہ خالہ بھمجی، وہ رشتے میں میری ماں کی سگی خالہ ہوتی ہے، تو ان کی بھی 90 سال سے اوپر عمر ہے۔ ایک دن خیرگاؤں میں ان کی شادی ہوئی ہے، ہمارے حسن بھائی کے گاؤں میں، بھمجی فیملی میں۔ تو مجھے بتانے لگی کہ દીકરા આ બધી જેટલી વિદત આજે થાય ને બધી આપણે તવી થતી હોય છે ને, એમ કે અમે હો આ બધા ખીર ને ખીચડો ને બધું બહુ ખાધલું હે મહીઉદ્દીન ભાઈ, तो क्या हमने भी जो है ये सब खाया आएंगे। वो तो धीरे धीरे माशाअल्लाह फिर उलमा की मेहनत, तबलीगी जमात की जो है वो मेहनत, उसके बाद फिर वो काया पलट हुई है, बुज़ुर्गों की आमद। तो इसमें जिसका एक अहम रोल और अहम किरदार रहा है, हमारे नूरानी भाई उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनके वालिद का उनसे अच्छा ताल्लुक़ था, जिससे मेरी मुराद है हज़रत मौलाना अहमदुल्ला साहिब रांदेरी नव्वर अल्लाहु मरक़दह। हज़रत का सफ़र हुआ हरमैन शरीफ़ैन का, पहले मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। अब एक वक्त होता है, फिर आदमी की टिकट बुक होती है, आना पड़ता है वतन। तो हज़रत ने जब आखिरी दीदार किया रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो ये हज़रत के जो वास छपे हुए हैं मवाइज़े इस्लाहिया के नाम से, किताब का नाम है, जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, उसमें है ये बात कि हज़रत ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़े को देखा। आखिरी दीदार था, सफ़र था वापस, पता नहीं दोबारा फिर इस दर पे हाज़िरी का मौका मिले न मिले। आँखें इस मुबारक गुंबद को देखकर फिर ठंडी हो न हो, तो हज़रत ने रुखसती के वक्त ये रुबाई पढ़ी कि बमुश्किल मिला है दयारे मदीना, बमुश्किल मिला है दयारे मदीना, न छेड़ो मदीने से जाने की बात है। बमुश्किल मिला है दयारे मदीना, न छेड़ो मदीने से जाने की बातें, मोहम्मद और उसके घराने की बातें हैं ईमान को कामिल बनाने की बात है। मोहम्मद और उसके घराने की बातें हैं ईमान को कामिल बनाने की बातें। तो मोमिन का दिल दीन की बातें सुनकर भी नहीं भरता और हरमैन शरीफैन के दीदार से भी नहीं भरता। एक शख्सियत जो हमारे इस इलाक़े में और इस मस्जिद में भी तशरीफ़ लाई है मेरी आमद से पहले, हो सकता है हाफिज़ यूसुफ साहिब, सादुल्ला साहिब जो पुराने अहबाब है, इन्होंने देखा हो, और हमारे इस्माइल चचा ने शायद पाकिस्तान में देखा हो। पीर ग़ुलाम हबीब साहिब देखा है? हाँ, हमारे हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनका नाम रखा था डंडे वाले पीर। क्या नाम रखा था? डंडे वाले पीर। क्यों? वो डंडा साथ में रखते थे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा रखते थे, तो वो चकवाल के रहने वाले थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो असा जो रखते थे, तो वो छड़ी जो होती है वैसा हुजूर के पास असा था। लेकिन ये हमारी तरफ इंडिया में जाकिर भाई जो राजस्थानी लोग रखते हैं,
پتہ ہے نا؟ ہاں، وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ یہاں بھی رکھا ہوا تھا ممبر کے پاس. تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے مول صاحب تمہیں ڈنڈو کیم نہیں لیتا ہے؟ میں کہا مستی تمہیں نہیں کرتا એટલે હારું. એમ કે તમે જુમ્માના ખુતબો પડે નુરાની ભાઈ કે દંડો કેમ નહીં લે? મેં કે તમે મસ્તી નહીં કરે એટલે નહીં લે. મેં કે ને મેં જો ખુતબામાં માશાલ્લાહ તમે હુઈ بھی نہیں جائے. باقی مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ خطیب خطبے میں چڑھ کر جمعہ کا خطبہ دیتا ہے تو بہت سے سامعین اسماعیل چچا جو ہوتے ہیں فرمایا ایسا لگتا ہے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ خطیب خطبہ نہیں دے رہا، لوری سنا رہا ہے. کیا سنا رہا ہے؟ کہ لوری سنا رہا ہے. کہ وہ سوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ خطبے کے اندر، ان پہ سکینہ نازل ہوتی ہے، ان پہ سکینہ جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، سکینت سکون سے ہے. تو کہا کہ وہ تو خطیب خطبہ سنا رہا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ سوئیو مت، اسی لیے تنبیہ الغافلین قریب میں رکھی ہوتی ہے. ہاں، تنبیہ الغافلین. تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ سنو، یہ جو عصا ہے نا یہ حضور کے زمانے والا عصا نہیں ہے، یہ اس کو عصا نہیں، اس کو تو ڈنڈا بولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو وہ چھڑی تھی، وہ رہتی تھی، تو کبھی استعمال جو ہے فرما لیتے تھے، وہ کوئی مستقل عادت شریفہ نہیں تھی. تو بہرحال وہ ڈنڈے والے پیر اس لیے کہ وہ ڈنڈا لے کر. اور اس ملک میں ایسا بھی ہوا کہ کمیٹی والوں نے بعض جگہ مسجد میں ان کو اجازت نہیں دی بیان کی. وہ جہاں بھی جاتے تھے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے تھے بیان میں، اور جو سنانا ہوتا کھڑی کھڑی سنا دیتے تھے. تو بعض مسجد والے پھر وہ سمجھ گئے مزاج، تو موقع نہیں دیتے تھے. تو فرمایا میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، تم نے مجھے مسجد کا ممبر اور مسجد میں بیان کرنے کی جگہ نہیں دی، تو جہاں سے مصلی نکلتے ہیں راستے میں وہاں کھڑے ہو کے دین کی بات سناؤں. یہ فرماتے تھے. اب کمیٹی والے ڈرتے تھے کہ بھائی تو بابا نو کئی بھروسہ نہیں ہے کہ کہیں جو ہے وہ کر کے ہی نہ دکھا دے. تو خیر بہرحال ان کے حالات میں لکھا ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں. مومن کا دل کبھی بھرتا نہیں ہے، جیسے دین کی باتیں سن کے نہیں بھرتا ویسے حرمین شریفین کی زیارت سے بھی نہیں بھرتا. ان کے حالات میں لکھا کہ تقریباً انہوں نے 55 حج کیے. کتنے؟ 55. اور اس زمانے میں پیدل بھی جو ہے کافی چلنا پڑتا تھا، تو پیدل بھی چلے ہیں، اونٹ پہ بھی جو ہے کیا ہے، سواری پہ بھی جو ہے سوار کیا ہے. تو اتنے زیادہ جو ہے حج آدمی مشقت کیوں اٹھائے گا؟ اگر بیت اللہ کے دیدار سے اور روضہ رسول اللہ کے دیدار سے اگر آنکھیں سیر ہو جاتی، اور آپ جانتے ہیں آپ حج کے لیے جاؤ یا عمرے کے لیے جاؤ، مشقت تو امتیاز بھائی ہوتی ہے نا، ہوتی ہی ہے. حج تو نام ہی ہے مشقت کا، سفر نام ہی ہے مشقت کا. لیکن کیوں؟ وہی بات کہ بھائی دل نہیں بھرتا، آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو دین کی بات کے ساتھ بھی یہی معاملہ مومن کا ہونا چاہیے کہ جتنی بھی وہ دین کی باتیں سنیں اس کا دل کبھی سیر نہیں ہوتا. الحمدللہ آپ سب حضرات بھی آپ دیکھیے سالوں سے ہمارا یہ سلسلہ ہے. اس مسجد میں ماشاءاللہ میرے 20 رمضان گزر گئے. یہ جو آئے گا یہ 21واں میرا رمضان ہوگا اس مسجد میں. ایک رمضان ایکسٹرا ہے. کیوں؟ رمضان کے 2 دن پہلے میں امامت میں شروع ہوا تھا. تو لوگ رمضانی حافظ ہوتے ہیں، سعد اللہ بھائی میں رمضانی امام ہوں. تو بہرحال ایک طویل عرصے سے اشرف بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے. یہ جو کچھ حضرات بیٹھے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ مستقل بیٹھتے ہیں، کوئی آسان نہیں ہے. روزانہ جو ہے وہ آدمی بیٹھا رہے، پابندی سے بیٹھا رہے. وہ بھی پہلے تو ہم 55 منٹ 1 گھنٹہ اس سے بھی زیادہ. بڑے میاں تو چھوڑتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے بولا જ કરવાનું ને એ ઊંઘ જ કાઢા હે. હા મને કે તું બોલા કરે એમ કે ને પોતે હુઈ જાય આરામથી. اور اتنے ہوشیار امتیاز بھائی وہ سوئیں گے یوں اور ادھر ادھر نظر نہیں جاتی، یوں کر کے مجھے دیکھتے کہ મને તો નથી જોતો. તો મેં બી પછી બનાવટ કરું એવું જ દેખાડું કે જોતો જ નથી.
میں جو تو ہم بدو. تو بہرحال دھیرے دھیرے پھر اب ہم نے بھی جو ہے کچھ وقت کم کر دیا ہے. تو یہ بیٹھے رہنا یہ دین سے محبت کی علامت ہے کہ بھائی مومن کا دل کبھی جو ہے وہ سیر نہیں ہوتا. بہت سی مرتبہ مجھے بھی دل میں آیا کہ یار اب میں بھی تھکنے لگا ہوں کہ چلو کچھ کم کر دے، بند کر دے، کچھ کم کر دے. پھر سوچا کہ نہیں، آپ محبت سے بیٹھتے ہیں، گھروں پہ ماں بہنیں سنتی ہے تو بہرحال سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے. تو یہ محبت کی علامت ہے دین سے. یہ محبت کی علامت کہ مومن کا دل کبھی بھی دین کی باتیں سننے سے سیر جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا مفہوم ہے کہ ہمارا تو دل نہیں کرتا تھا کہ خیر کی باتیں سنیں، کہ بعض مرتبہ دل کرتا تھا، بعض مرتبہ نہیں کرتا تھا. حضرت اپنا حال سنا رہے ہیں. لیکن 3 بزرگوں نے، اس میں ایک حضرت نے نام لکھا ہے اپنے والد ماجد اسماعیل چچا نے، جن کو دیکھا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دوسرا نام لکھا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نور اللہ مرقدہ. اور تیسرا مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا کہ ان 3 بزرگوں نے ہمارا جی کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا پھر بھی کانوں میں دین کی باتیں ڈالتے رہے، ہماری خواہش نہ ہونے کے باوجود بھی ڈالتے رہے. فرمایا کہ اب آج اس کا فائدہ ہمیں محسوس ہوتا ہے. بعض دوائیں فوراً اثر نہیں کرتی وہ وقت جو ہے وہ لیتی ہے. تو دین کی باتیں એટલે આપણા ડોહા લોકો કહેતા હતા કે ખાધેલું ને વાગેલું અબ્દુલસલામ ભાઈ કિથે નહીં જાય. સાંભળેલું ને? નુરાનીભાઈ ડોહા લોકો શું કહેતા કે ખાધેલું ને વાગેલું ઝાકીરભાઈ કિથે નહીં જાય. تو مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کرتے تھے. حضرت نے فرمایا مفہوم ہے کہ جیسے کھایا ہوا کہیں نہیں جاتا اور گپت مار جس کو پڑا ہو تو وہ کہیں نہیں جاتا. فرمایا دین کی باتیں سنی ہوئی بھی کہیں نہیں جاتی، وہ دماغ کے اور دل کے کسی نہ کسی گوشے میں حضرت نے فرمایا وہ پڑی ہوتی ہے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے مولوی صاحب سے کچھ بات سنی، فلاں بزرگ سے سنی، نسیم منسیہ ہو گئے، بھول گئے. فرمایا بھولے نہیں ہیں، وہ دماغ کے ایک کونے میں پڑی ہے. جب وقت آتا ہے تو فوراً کیا ہے؟ یاد آ جاتی ہے. وقت آتا ہے تو فوراً کیا ہے؟ وہ یاد آ جاتی ہے. تو જે રીતના ખાધેલું કિથે નહીં જાય, વાગેલું કિથે નહીં જાય, એવી જ રીતના દીનની વાત જે સાંભળેલી હોય ને તેવી કિથે જે છે તે નહીં જાય. વખત પર દીનની વાત શું થાય? તો યાદ આવી જાય. તો બહરحال دین کی باتیں جو ہیں وہ فائدے سے خالی نہیں ہیں. حضور نے آگے فرمایا کہ مومن کا دل دین کی باتیں سن کر سیر نہیں ہوتا حتیٰ یکون منتہاہ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اور مومن کی غایت یہ جنت ہوتی ہے. یعنی جب تک وہ مر نہیں جاتا، جب تک انتقال نہیں ہو جاتا، وہاں تک وہ دین کی باتوں سے سیر نہیں ہوتا. اور دین سے محبت کی ہے تو انشاءاللہ ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا. ایک دعا مانگا کرو. میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بڑی پیاری دعا ہے. فرمایا یوں مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ چھوٹ جائے ہم نردوش اور پہنچ جائے فردوس. چھوٹ جائے ہم نردوش. نردوش جانتے ہیں نا؟ ہاں، کہ بھائی پکڑ دھکڑ نہ ہو، بے گناہ. کہ یہ اللہ سے مانگا کرو ہمیشہ کہ چھوٹ جائے ہم نردوش اور پہنچ جائے فردوس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کو بھی فردوس نصیب فرمائے، ان کے شوہر کو بھی، تمام اہل ایمان کو جو دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے ہیں، اور ہم تمام کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہیں جنت و فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام جو ہے وہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ. ایک اور بات مرحومہ کے تعلق سے، ان کے بیٹے نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کا آخری کلام تھا لفظ اللہ.
کہ دنیا سے وہ گئی ہے، تو جو آخری لفظ ہومرٹن ہاسپٹل کے اندر ان کی زبان سے جو آج نکلا تو وہ کیا تھا؟ اللہ تھا۔ وہ اگر مجھے یاد آ جائے تو یہ بھی دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے، آپ کو سنا دوں، آپ اخیر میں آمین کہہ دے کہ شاہد نے جو ہے وہ یہی دعا مانگی ہے۔ چلے بہرحال پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا ہے، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو پڑھا کرتے تھے، دعائیہ جو ہیں وہ رباعی ہے۔ دوسرا مصرع ہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ میر، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ میر، نزاع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ اور کہنے لگے کہ جو نزاع کا وقت ان کی والدہ پہ گزرا، فرمایا پتہ بھی نہیں چلا کیسے وہ خاموش ہو گئی، کیسے روح قبض ہو گئی۔ فرمایا کوئی سکرات کا ایسا سخت عالم طاری نہیں تھا، وہ وہیں پر تھے، کہا کہ کچھ آخری کلام لفظ اللہ تھا، اور یاد آیا مجھے کہ یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، کچھ تو صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ میر، نزاع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ اور اس کے لیے ایک اور عمل بتا دوں جو ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ سورت کے اندر ایک حکیم صاحب گزرے ہیں، ویسے تو کئی حکیم گزرے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے حافظ یوسف، جاوید بھائی یا یہ کوئی جانتا ہو، حکیم فخر الدین صاحب جانتے ہو آپ؟ تو حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت کے بہنوئی ہوتے تھے، مولانا ابرار احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم نے تو اپنی زندگی میں 3 حکیم کو پکڑ رکھا ہے، یہ 3 حکیم کا امتیاز بھائی دامن پکڑ رکھا ہے۔ ایک حکیم الامت حضرت تھانوی کا، کہ ان کے سلسلے سے تھے حضرت اور ان کی کتابیں پڑھتے تھے۔ دوسرا فرمایا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور تیسرا فرمایا حکیم فخر الدین کا۔ تو ایک دن بڑی عجیب بات حکیم فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی، اللہ اکبر، وہ سن کے جاؤ اور اللہ سے مانگا کرو، یہ بھی دعا ہے، بزرگوں سے یہ باتیں پتہ چلتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک دن حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میاں ابرار اللہ سے یوں مانگا کرو کہ شریعت کس کی بنائی ہوئی ہے؟ ارے بولو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے ایک چیز امتیاز بھائی کے پاس امانتاً رکھوائی کہ امتیاز بھائی آپ یہ میرا موبائل فون جو ہے رکھے امانتاً، میں جب مانگوں آپ مجھے واپس دے دینا ہے۔ تو اب امتیاز بھائی نے کوئی کوتاہی نہیں کی اور فون چوری ہو گیا یا ضائع ہو گیا، تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ ان کو تاوان نہیں دینا ہے، میں ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے خیال سے کوئی نہیں مانے گا تو کہ ہوں نہیں کری سکے ایم کے مانا بدو تھا ایم کے۔ تو اگر انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، انہوں نے اگر کوتاہی کی تو دینا پڑے گا ان کو، اگر کوتاہی کی ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ کے پاس لوگ امانت رکھوانے آتے تھے۔ حضرت شیخ مستقل ایک بینک تھے سعد اللہ بھائی۔ حضرت شیخ فرماتے تھے بھائی سنو، امانت مت رکھواؤ، یہ مجھ سے ضائع ہو گئی، مجھے دینا پڑے گا اور میں استعمال بھی نہیں کر سکتا، ایسا کرو مجھے قرض دے دو۔ کیا دے دو؟ قرض جو ہے مجھے دے دو۔ آج عبدالسلام بھائی وہ کہے تو کہ نانا چلو ہوں ذرا ہمارے کام سے بچی بھائی ہیں، تو آج تو سب بھاگتے ہیں قرض، کوئی سسرا دیتا نہیں کسی۔ میں تمہیں بھی آزمائلا ہے، میں بھی بتا آپ نے وہ کہیں گے مور صاحب وقت کئی کام پڑے وقت پر تو کھیجو قرض مانگوا جاؤ، جو تم نے کیوں موڑو دکھڑا 5-6 ڈڑاوٹی دیکھا ہے نہیں بس ہیں تو۔ لیکن اس میں کچھ کوتاہی ہماری بھی ہے کہ قرض لے کے پھر دیتے نہیں، لوگ قرض کو مال غنیمت سمجھتے ہیں،
تو بہرحال شریعت کا ایک قانون ہے ہاں امانت کا، لیکن جب میں ان سے مانگوں امتیاز بھائی سے تو امتیاز بھائی کو مجھے دے دینا ہے۔ پہلے یہ ایک جزی سنائی حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر فرمایا کہ بھائی دیکھو ہم سے تو دنیا کی معمولی چیز وہ بھی سنبھالی نہیں جاتی ہیں، تو ایمان سے زیادہ قیمتی چیز تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میاں ابرار میں نے تو اللہ سے یہ دعا کی ہے اور کرتا رہوں گا، تم بھی کرتے رہو، اللہ ایمان آپ نے دیا اپنے کرم سے، ہم دنیا کی معمولی چیز جو ہیں وہ نہیں سنبھال سکتے تو ایمان جیسی قیمتی متاع قیمتی چیز کیسے سنبھالیں گے؟ میں یہ ایمان کی دولت آپ کو امانت رکھتا ہوں، اللہ کی بینک میں امانت، کہ اللہ سے کہو کہ یہ ایمان کی دولت آپ کی بینک میں امانت رکھتا ہوں، جب دنیا سے جاؤں تو واپس کر دیجیے۔ اور تیری شریعت کا قانون ہے کہ امانت مانگے تو اشرف بھائی کیا کرنی ہے؟ واپس کرنی ہے، اور اللہ سے زیادہ تو کوئی انصاف پسند ہو نہیں سکتا۔ تو فرمایا میاں ابرار دعا کرو اللہ تعالیٰ سے یوں، اور اللہ کی امانت میں ایمان گروی رکھ دو، امانت جو ہے رکھ دو، انشاءاللہ خاتمہ کس پر ہوگا؟ ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔